خوش آمدید ناظرین، آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی آپ کو سنائیں گے جس نے دنیا کی سب سے طاقتور اور خوشحال قوم کہلانے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ کی نافرمانی نے انہیں چند لمحوں میں نیست و نابود کر دیا۔ یہ قوم عاد تھی، طوفان نوح کے بعد پیدا ہونے والی پہلی عظیم عرب قوم۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر کئی سورہ میں آیا ہے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ طاقت، دولت، لمبی عمریں اور شاندار تعمیرات کا ہنر عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے شرک و تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے انہی کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو۔ آج یہ ہم کہانی قرآن کی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ قوم عاد کا نسب یہ ہے، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ حضرت نوح کی چوتھی یا پانچویں پشت سے تھے۔ ان کا مسکن ارض الاحقاف تھا، جو آج کے یمن اور عمان کے درمیان واقع ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ احقاف کا مطلب ہے ریت کے اونچے ٹیلے۔ یہ علاقہ سرسبز وادیوں، باغات اور نعمتوں سے مالا مال تھا۔ یا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم والے تھے، بلند ستونوں والے، جن جیسا دنیا کے ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بہت طاقتور، قد میں بہت بڑے، ایک ہاتھ سے در اکھاڑ دیتے تھے۔ انہوں نے ستونوں پر عالیشان عمارتیں بنائیں، پہاڑ تراش کر محلات بنائے۔ ان کا شہر ارم، جسے شہداد کی جنت بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت اور طاقتور بستی تھی، لیکن نعمتوں کی فراوانی نے انہیں مغرور کر دیا۔ وہ بت پرست ہو گئے۔ ان کے بتوں کے نام یہ ہیں: سدا، سمود اور حبہ۔ اللہ نے انہی میں سے ایک نیک اور سچے شخص کو نبی بنایا، حضرت ہود علیہ السلام کو۔ وہ اپنی قوم کے بھائی تھے۔ قرآن فرماتا ہے، حضرت ہود نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، کیا تم اس کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے؟ انہوں نے کہا، اپنی قوم کو یاد دلایا، اے اللہ نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا، تمہیں طاقت اور قوت دی، تمہیں بارشیں دی، باغات دیے، جانور دیے، تمہارے لیے محلات اور ستون بنانے کے لیے صلاحیت دی، لیکن تم نے شکر ادا کرنے کے بجائے شرک کیا، بت بنائے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت ہود نے فرمایا، انہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے روکا، ظلم و فسق سے منع کیا، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اے ہود، تم تو پہلے معقول آدمی تھے، اور اب تمہارے دماغ میں کیا خرابی آ گئی ہے؟ وہ کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہماری بتوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ حضرت ہود نے مسلسل دعوت دی، لیکن صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ اللہ نے پہلا عذاب بھیجا، 7 سال تک بارش نہ ہوئی، کھیتیاں سوکھنے لگی، جانور مرنے لگے۔ قوم نے کہا، یہ تو ہمارے بتوں کا غصہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، وہ اور بھی مغرور ہو گئے۔ آخر میں اللہ نے طوفان آندھی بھیجی، ایک ایسی شدید ہوا جو 7 راتیں اور 8 دن چلی۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہ ہوا انہیں اڑا کر لے گئی، عمارتیں گرا دی گئی، لوگ مر گئے، صرف حضرت ہود اور چند مومنین بچے، وہ حضر موت یعنی یمن چلے گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمتوں پر شکر کرو، غرور نہ کرو۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام تباہی ہے۔ توحید پر قائم رہو۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور غرور سے بچائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں اللہ اکبر لکھیں۔